صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ عدم اعتماد کے بعد جب نیشنل اسمبلی سے پی ٹی آئی نے نکلنے کا فیصلہ کیا اور استعفے دے دیے وہ بھی ایک بہت بڑی غلطی تھی اور یہ ایک جمہوریت کے لیے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی؟ جمہوریت سویلین آمریت ہے، جمہوریت کہاں ہے یہاں؟ اس کو تو چھوڑیے. جو تحریک انصاف ابھی اطہر کاظمی صاحب نے کہا کہ دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑنی ہیں، بالکل آئین کے مطابق تھا، حق تھا ان کو، انہوں نے توڑی. قومی اسمبلی سے نکلنا بالکل کوئی آئینی خلاف ورزی نہیں ہوئی، اور ان کو مذاکرات کسی کے ساتھ کرنے نہ کرنے یہ بھی ان کو حق حاصل تھا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو. لیکن میں ان غلطیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے اس نظام سے ارریلیونٹ ہو گئے. مثال کے طور پہ اگر قومی اسمبلی میں رہتے 125 سیٹوں کے ساتھ تو اپوزیشن لیڈر کون ہوتا؟ عمران خان ہوتے. تو کیا ہوتا؟ وہ جو باقی سارا کچھ جو ایک مقدمے اور وہ باقی گرفتاریاں پھینٹیاں سارا کچھ وہ دونوں صوبائی اسمبلیاں نہ توڑتے تو کیا ہوتا؟ حکومت اپنی ہوتی. پنجاب پر اپنی حکومت تھی. مجھے وہ پھر یاد آ گئے ہیں پرویز الہی صاحب کہ یہ جن دنوں اسمبلیاں دونوں توڑنے کی بات ہو رہی تھی تو پرویز الہی اور مونس الہی یہ دونوں کئی 7 مرتبہ ان کی ملاقاتیں ہوئی عمران خان صاحب سے زمان پارک میں کہ اسمبلیاں نہ توڑیں. اس وقت یہ جو لے کے رہیں گے آزادی تیرا باپ بھی دے گا آزادی جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، اور پہلے حلے میں ہی جو پارٹی چھوڑ گئے اور جو نکل گئے اور جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا اور انقلاب زندہ باد، تو وہ کہتے تھے کہ پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ ہے اور پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ ساتھ مل کے کھیل رہا ہے، اور پرویز الہی اپنی حکومت چونکہ وزیر اعلیٰ اس لیے اس مزے لوٹنے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں نہ توڑیں. اور اس وقت آپ ان کی باتوں پہ یقین نہ کریں. آج 77 سالہ پرویز الہی بیمار کوئی 6 مہینے سے جیل میں، اور وہ سارے پریس کانفرنسیں کر کے سائیڈ پہ ہو گئے ہیں. تو پرویز الہی اور مونس الہی نے 7 پوائنٹ رکھے. آپ سمجھتے ہیں بھٹی صاحب کہ اب جو اگلا انتخاب ہونے جا رہا ہے وہ غیر متنازع ہوگا؟ مجھے ذرا شارٹ کامنٹ دیجیے گا، میرے پاس وقت کم ہے. نہیں، میں صرف 1-2 جملے بول رہا ہوں، یہ بڑا ضروری ہے. کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں لیکن ایک مرتبہ پھر بڑا ضروری ہے کہ 7 ملاقاتیں ہوئیں، 7 پوائنٹ وہ رکھے. عمران خان صاحب ان سے پوچھتے تھے کہ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ میں اسمبلیاں نہ توڑوں، تو ان 7 کو چھوڑیے 3 پوائنٹ صرف وہ پرویز الہی اور مونس الہی کے جو عمران خان صاحب سے وہ ملے، اور انہوں نے کہا کہ نمبر 1 اگر ہم دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے؟ دیکھ لیجئے آج. دوسرا پوائنٹ کہ اگر ہم دونوں اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ نگران سیٹ اپ غیر جانبدار ہوگا؟ دیکھ لیجئے. تیسرا انہوں نے کہا کہ جس دن ہم نے دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں پھینٹیاں لگیں گی، تشدد ہوگا، مار کٹائیاں ہوں گی، پرچے ہوں گے، اور ہماری جو یہ ایک جہاں ہمارے بیٹھے ہوئے حکومت نہیں رہے گی تو ہمیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. آج دیکھ لیجئے. تو یہ سیاسی طور پر فیصلے اچھے نہیں تھے، آئینی اور قانونی طور پر ٹھیک تھے. ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں یہ سیاسی طور پر یہ فیصلے ٹھیک نہیں تھے. عامر الیاس رانا صاحب کیا کامنٹ کریں گے؟ آپ کے خیال میں واقعی سیاسی طور پر یہ فیصلے اچھے نہیں تھے اور آنے والے انتخابات آپ کو لگتا ہے کہ غیر متنازع ہوں گے؟ بھٹی صاحب نے تو سارا کام ہی ٹھیک کر دیا. کاظمی صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ آئینی قانونی پہ کسی نے کبھی اعتراض نہیں کیا. ایشو یہ تھا کہ ان کی سیاسی بصیرت کتنی تھی. خان صاحب کی جس لاڈ پیار میں آئے ان کی سیاسی بصیرت یہ تھی کہ پھر وہ گلہ کرتے رہے کہ مجھے تو ووٹ لینے کے لیے قانون سازی کے لیے ایجنسیوں کے بندوں کو تھا، کیونکہ وہ تھے ہی اس کے عادی. جب ان کی اپنی فہم و فراست پہ بھی معاملہ آیا تو کیا ڈھونڈا انہوں نے ڈھونڈا یہ کہ میں اتنا پریشر ڈالوں گا کہ یہ الیکشن مجھے جنرل الیکشن دے دیں گے، جبکہ اس سے پہلے وہ ایک دفعہ جنرل الیکشن آتے آتے گھر بھجوا چکے تھے. اور اس دن بھی جو مذاکرات کے لیے ہیلی کاپٹر پہ کے پی ہاؤس اسلام آباد آئے تھے 20-21 اگست سے لے کے اور 25 اگست کی صبح تک، مئی تک، یہی تھے نا پرویز خٹک اور یہ جو سپیکر تھے یہ لوگ تھے، اور یہ بات بتاتے تھے خان صاحب آپ بات چیت کر لیں. نہیں، میں ان کو گرا کے دکھاؤں گا. اور پھر 25 مئی کی رات آپ کو پتا ہے وہ صبح بھاگ لیے واپس. پھر جب انہوں نے توڑی اسمبلیاں، 1 منٹ جی، اتنی لمبی چوڑی بات چیت ہوئی ہے. ایشو یہ ہے
کہ جس شخص کو کہتے تھے جی کپتان ہے اور ٹیم بناتا ہے، اس نے اپنی نااہلی کی انتہا دکھائی بزدار اور محمود کو لگا کے، اور وہ لوگ جو کہتے تھے شیخ رشید کو دیکھ لیں، فواد چودھری کو دیکھ لیں، نام لینا کیونکہ کوئی چیز چھپی ہوئی تو نہیں ہے، جتنے لوگ، اسد عمر دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے کہاں سے آئے تھے؟ یہ خان صاحب کی بریلینٹ ٹیم تھی، ساری بھاگ گئی، کیوں نہیں کھڑے ہوئے بھائی؟ باقی لوگ بھی تو جیلوں میں گئے تھے نا۔ اب آپ کو الیکشن، پی ٹی آئی آج بھی کوئی صحیح پولیٹیکل ٹیم بنا لے، وقت انہیں بہت الیکشن کا قلیل راستہ ہے، بن میں جائے چاہ رہی گا۔ ہوں کہ میں اطہر صاحب کا کامنٹ لے لوں لاسٹلی، بیکاز میرے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا۔ اطہر کاظمی صاحب، سوری، کوشچن کیا تھا آپ کا شائستہ؟ جی میں یہی سوال، آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی طور پر تو چھوڑیے، سیاسی طور پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے بہت ساری غلطیاں ہوئیں، دوسرے نمبر پر یہ کہ لگتا ہے جو انتخابات ہونے والے ہیں یہ غیر متنازع ہوں گے؟ نہیں جی، یہ انتخابات تو متنازع نہیں ہیں، اس لیے کہ نہ ہی یہ فیئر انتخابات ہیں، یہ تو 90 روز کے اندر نہیں ہو رہے، تو متنازع تو یہ پہلے ہی ہو گئے، تو یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، متنازع انتخابات ہیں۔ آگے یہ کتنے فری ہوں گے، یہ اس میں اس دن کیا ہوتا ہے وہ تو آگے کی بحث ہے، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے، سیاسی طور پہ ان سے غلطیاں ہوئیں، اس میں بہت ساری غلطیاں تھیں، ان کا مقابلہ پی ڈی ایم سے تھا، اداروں کے خلاف ان کا جو بیانیہ تھا اس پہ آپ بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، بہت سارے اعتراضات کر سکتے ہیں، ان کو اپنے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرنا چاہیے تھا، یہ بہت ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کوئی سیاسی غلطی کرتے ہیں یا کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آئین اور قانون کے مطابق آپ کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ غلطی کے نتیجے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب اس نے غلطی کی ہے لہٰذا اس کے خلاف ماورائے آئین کوئی کام کیا جائے اور آئین اور قانون سے ہٹ کے اس کو کوئی سزا دی جائے، پھر تو دیکھیں دونوں طرف سے پھر غلطی آپ کی ہو گئی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ غلطیاں ان کی تھیں اور ان غلطیوں سے انہوں نے آئی ہوپ کہ سیکھا ہوگا، اور یہ سارے سیاستدان سیکھیں گے اور اس ملک کو آگے لے کے چلیں گے۔ غلطیاں یعنی انہوں نے ہیں اور یقیناً انہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا بھی ہوگا۔